ہاں جی، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سی کنفیوژن ہے، بہت سی باتیں ہیں. لیڈرشپ از اے وار، از اے اسٹرگل بٹوین ریبیلین اینڈ سبمیشن. یعنی جو لوگ لیڈر بنتے ہیں اور لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، ان کے اندر ایک وار ہے، ایک اسٹرگل ہے ریبیلین اور سبمیشن کے تعلق سے. سو دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ ریبیل کریں اپنے لیڈر کے اگینسٹ، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سبمٹ کریں اور آپ تابع داری کریں. سو وین یو آر انڈر اے رانگ کائنڈ آف لیڈرشپ، جو کنگڈم مائنڈیڈ نہیں ہے یا مٹیریلسٹک اپروچ ہے یا ادر تھنگز ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جوائن کیوں کیا؟ کیا آپ نے خدا سے رہنمائی لی؟ میں کس لیڈر کو جوائن کروں، میں کس چرچ میں جاؤں؟ کیا آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ کیا آپ نے اس کے لیے خدا سے گائیڈنس لی؟ اور آپ کیوں اس چرچ یا اس منسٹری کا حصہ بنے؟ سو دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو پریئرفلی سیک سچ اے چرچ اینڈ اے لیڈر جو دنیا کی طرف اٹریکٹڈ نہ ہو اور مٹیریلسٹک اپروچ نہ رکھتا ہو، بلکہ خدا ان کو سرو کرنا چاہتا ہے. بٹ اسٹل اگر آپ اسے سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو آپ خدا کے حضور میں رکھیں کہ کیا میں اسٹے کروں یا میں چھوڑ دوں. یعنی اس کی بھی گنجائش موجود ہے، بٹ خدا کی مرضی سے. If the Lord says go and find another church, you are free to go. اگر خدا سے stay over here تو پھر stay کرنا چاہیے. اب آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ ایک لیڈر کو خود کیسے اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے. سو ایک داؤد نبی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اے خداوند مجھے جانچ اور مجھے پرکھ، مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. تو سم ٹائمز ان آور اون آئیز وی آر پرفیکٹ، ہمیں اپنی ویکنیسز نظر نہیں آتی ہے. سم ٹائمز وی اونلی سی آور اسٹرینگس اینڈ سم ٹائمز ادر پیپل they see our weaknesses also and they see our strengths also. So ایک میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں، ایک خادم کے گرد خادموں کا ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک فیلوشپ ہونی چاہیے، خادموں کی آپس میں ایک فیلوشپ ہونی چاہیے. آپ جو سیم ایج کے خادم ہیں اور سیم لیول یا سیم کیلیبر کے ہیں، یا آپ کے ساتھ سینئرز بھی آ سکتے ہیں، کچھ جونیئر، جن کا دل آپس میں ملتا ہے، ہیو اے فیلوشپ. اور آلموسٹ ایوری منتھ 3 4 5 6 ایسے گروپس ہیں پاسٹرز کے جن کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بٹ دے کم اینڈ دے ہیو اے فیلوشپ ود می ونس اے منتھ. وی ٹاک اینڈ وی ڈسکس، اور وہ کئی چیزیں پوچھتے ہیں، ہم یہاں پہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں یا یہ چیز ہے یا کلام کی باتیں. وی اسپینڈ 5 6 آورس ٹوگیدر، اور کئی دفعہ ہم کہیں باہر کھانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. وی ہیو لانگ ٹاکس، اور ہم بہت سے منسٹری میٹرز کو، کریکٹر کے میٹرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو جیسے بائبل میں لکھا ہے، آئرن شارپن آئرن، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. تو ہمیں ایک ایسی فیلوشپ میں ہونے کی ضرورت ہے. آپ ایک خوش قسمت خادم ہوں گے اگر آپ 5 6 7 8 خادموں کا گروپ ہے اور آپ بیٹھ کر فیلوشپ کرتے ہیں. میں بھی ان کی اپنی منسٹری، ان کا اپنا چرچ ہے، ضروری نہیں کہ آپ اپنی گروپ کی بات کریں. دیر کین بی فرام ادر گروپس بٹ دے آر گاڈلی پیپل اینڈ یو ہیو این اٹریکشن ٹورڈز ایچ ادر، ایکسیپٹیبلٹی ہے، تو آپ ایک دوسرے سے رائے لے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ لے سکتے ہیں. اور جیسے پیچھے میں نے داؤد نبی کی بات بتائی، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ایوری لیڈر شوڈ بی پریئنگ دس تھنگ. اور رہنما کو، چرواہے کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے خدا مجھے جانچ اور مجھے پرکھ، مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. سو سیلف اسیسمنٹ اور خود کو چیک کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. سیلف انالیسس کرنا، تاکہ ہم ہر طرح کے جو ڈسیپٹیو ایلیمنٹس ہیں اس سے بچے رہیں. سو ایک خادم کو پیریاڈیکلی 2 3 دن کے لیے دعا میں جانا چاہیے، میں بھی ونس اے منتھ، جس میں وہ صرف شفایتیں اور وارفیئرز اور صرف یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اپنی ذات کے تعلق سے، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کے تعلق سے وہ بات چیت کر سکے. دیکھیں ایک بات جو لیڈرز نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، اگر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹھیک ہوگا تو ہماری جو خدمت ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. دوسری بات،
اگر خدا کو ہمارا کردار پسند آئے گا تو خدا کو ہماری خدمت بھی پسند آئے گی۔ تیسری بات، خدمت میں سپیڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے۔ آپ کس سپیڈ سے جا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پہلی چیز نہیں ہے۔ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، آپ نے سب کو کاپی کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نے وہ کرنا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے، تو ڈائریکشن کا ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سو دیر واز اے ٹائم ان دا لائف آف کنگ ڈیوڈ when he went through crisis۔ تو اب خدا کے یہ پروٹوکول میں نہیں ہے، وہ سینئر کو جونیئر کے تھرو کریکٹ نہیں کرتا۔ دس از گاڈس پروٹوکول۔ خدا کے ایک پرنسپل ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے، سینئر کو وہ جونیئر کے تھرو کریکٹ نہیں کرے گا۔ سو واٹ گاڈ ہیڈ ٹو ڈو، کس کو خدا نے بھیجا؟ ناتن نبی، someone of equal status. On one side is prophet David and on the other side is prophet Nathan. اور پھر وہ ناتن نبی جو بھی خدا کا میسج ہے، کریکٹیو میسج ہے، خدا کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ سو ایک میتھڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، دعا کریں اپنے لیے۔ سیکنڈلی، ایک ایسے گروپ میں رہیں پاسٹرز کے جو آپ کے بارے میں ان بائسڈ اوپینین دے سکیں۔ where you are wrong they can tell کہ پاسٹر صاحب اس ایریا میں تھوڑا بہتر کریں، اور اس کے بعد خدا سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول کی جو ایک بات بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے اس کی ساری رائٹنگز میں، کہ وہ نیگیٹو باتوں کو بھی بڑے پازیٹیو وے میں کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی کریکشن بھی کرنی ہے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ رومنس کو کہتا ہے، روم کی کلیسیا کو، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری جو نیم تھے ان میں اضافہ کر سو دیٹ آئی کین امپارٹ اے گفٹ انٹو یو۔ یعنی وہ رومنس کو یہ کہہ رہا ہے، بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہے، یو آر لیکنگ سم بیسک گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ اینڈ یو آر لیکنگ سم اسپرچل گفٹس۔ سو لیکن وہ اس کو اتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں آنے سے، تمہیں ملنے سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور میں کوئی روحانی نعمت جو ہے تو میں منتقل کر سکوں۔ تو اگر آپ غلط وے میں بھی کسی کو کریکٹ کریں گے، دیٹ کریکشن ول ناٹ بی ریسیوڈ۔ سو ایک تو جونیئرز کو سینئرز کی کریکشن نہیں کرنی، وہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی ایریا سے باہر ہے، جیورسڈکشن سے باہر ہے۔ خدا کا پروٹوکول نہیں ہے یہ، خدا کا یہ میتھڈ نہیں ہے۔ خدا سینئرز کو جونیئرز کے تو کریکٹ نہیں کرتا ہے، اور کریکشن کے لیے خدا یا تو ان سے جو زیادہ سینئر ہے، یا روح القدس کے وسیلہ سے، یا جو ان کا ایک اپنا گروپ ہے، فیلوشپ آف پاسٹرز، تو ان کے تھرو خدا کریکٹ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس طرح کے میئرز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور چند ایک ہم اپنی لائف میں کچھ ایسے 5-6 ایریا لائنز جو ہے وہ ڈرا کر لیں، اصول، پرنسپلز، جن کا ایک مقصد یہ ہو کہ جہاں کہیں مجھے کریکشن کی ضرورت ہے یا اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکوں۔ فار ایگزامپل، جیسے ابھی پچھلے سال بینین نے کہا کہ خدا نے مجھ پہ یہ ظاہر کیا کہ میں جو بہت زیادہ پراسپیرٹی پریچنگ کر رہا ہوں اور پیسے کے تعلق سے اتنے $1 دو، $1000 دو، خدا برکت دے گا، آئی ریئلائزڈ آئی ایم رانگ۔ سو اگر ایج کے اس حصے میں بھی وہ اپنی غلطی مان رہا ہے اور وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ میری مسٹیک ہے، تو جہاں کریکشن ہوگی وہاں امپرومنٹ ہوگی، اور وہاں آپ کی خدمت میں اور زیادہ امپیکٹ آ جائے گا۔ سو مینی ایئرز بیک جب ایک دن آلر رابرٹس نے اس کو فون کیا کہ بینی ہن یہ اپنا کوٹ پھینکنا اور ادر تھنگ اسٹاپ اٹ، اس سے لوگوں کا جو فوکس ہے وہ تیری طرف چلا جاتا ہے، مسیح کی طرف نہیں جاتا۔ اس دن سے بینی ہن نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آلر رابرٹ جو ہے زمین پر موجود ہے، یہ میرا مینٹر ہوگا، ہی ول بی مائی اسپرچل فادر۔ سو ایوری منتھ ونس اے ڈے وہ آلر رابرٹس کے ساتھ ایک دن اسپینڈ کرتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا things about ministry, things about his personal life, weaknesses, sharing these things, fears, doubts, all and other things جو struggles ہیں لائف میں، تو خدا اس کے وسیلہ سے اپنے بندے کی رہنمائی کرتا تھا۔
اور اس نے پھر اور رابرٹ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سارا جو خرچے ہیں وہ پورا کروں. اس نے کہا نو آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ, بٹ ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو سو اے سیڈ ان یور لائف سو دیٹ آئی ریسیو دا بلیسنگ وچ یو ہیو. تو پھر اور رابرٹ نے صرف اتنا الاؤ کیا کہ تو مجھے $1,000 جو ہے صرف وہ دے سکتے, اس سے زیادہ نہیں, میری نیڈ نہیں ہے اس سے زیادہ. سو دا پوائنٹ از کہ اس نے آلدو وہ ایک بڑی پیک پہ تھا بینیا اور بڑے بلوم پہ تھا, اور یو نو کہ میڈیا پہ ایوری ویئر دیر واز بینیہم, لیکن پھر بھی اس نے رابرٹس کو اپنا مینٹر بنایا, استاد بنایا, رہنما بنایا, اور اپنا ایک اسپرچل لیڈر اس کو کنسیڈر کیا. ان ایوری منتھ وہ اس کے پاس فلائی اوور کرتا, بیٹھتا ایک دن, اور اس سے وہ برکت لیتا, دعا لیتا اور رہنمائی لیتا. سو اس ایٹیٹیوڈ کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو دیر آر مینی پاسٹرز جو اکیلے ہیں, پریشان ہیں, انڈیجنس گروپس ہیں, کورنگ نہیں ہے, اسپرچل کس سے ان پٹ لیں, کوئی اسٹرگل آ جاتی ہے, کوئی ویکنیس ہے, اور جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو دشمن کو شکار کرنا دشمن کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک گروپ بن جاتے ہیں, فیلوشپ بن جاتے ہیں, ہم مضبوط ہو جاتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, تو خدا ہمیں اور برکت دیتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. آمین آمین آمین. میں سننے میں اتنا مگن ہو گیا, مجھے پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے. اٹ واز سو ونڈرفل سر. میں نے خود پرسنلی بھی آپ کی اس ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا. سیلف کریکشن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آج میں نے آپ سے سیکھی ہے. سر جاوید, اگین سیم کوشچن, کون سی باتیں ایک خادم کو اپنی خدمت میں کرنی چاہیے جن کے اوپر اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور کن چیزوں کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو اسائنمنٹ اسے خدا کی طرف سے ملی ہے اسے اچھے طریقے سے. allow me to go back to the question وہ جو کسی نے کہا کہ my leader is business minded or something like that. کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کا لیڈر جو ہے, آپ کا چرواہا, وہ کنگڈم مائنڈیڈ نہ ہو اور بزنس مائنڈیڈ ہو تو کیا تب بھی اس کی عزت کرنی چاہیے؟ Yeah, thank you. I want to address this question because it's important. Number one, what proof you have, what evidence you have your leader is kingdom minded or not. Many times کلام میں واضح لکھا ہے کہ تو جب کسی بزرگ پر الزام لگائے گا تو تجھے ثابت کرنا ہوگا 2 یا 3 گواہوں سے. If you don't have any evidence کہ تیرا جو لیڈر ہے وہ business minded ہے, then you have a spirit of criticism. Number 2, maybe تو اس چکر میں ہے کہ کسی طرح تو اس کو فارغ کرے اور خود اس کی سیٹ پہ قبضہ کرے. So I want to check your motive first. اگر تو تیری نیت درست ہے, if your heart is right, تو پھر تو it's okay. This is good question because leader must not be a greedy person اور اس کو money materialistic نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. But I really want to go after many young people when they see gray hairs, they want to grab the seat and they think we can do better than the leader. No, you are wrong. You cannot do the better. پھر الزام لگاتے ہیں, پارٹی ڈیولپ کرتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں. So that's why, brother, if the question is in the right spirit, you are right. Your leader should not be and must be kingdom minded. And you must know what is the kingdom minded means. کیونکہ کئی دفعہ ہم صرف ٹرمز جانتے ہیں. I know Pentecostal world, I'm Pentecostal. کہ kingdom minded ہے کہ نہیں, ہمیں خود ہی نہیں پتا تھا kingdom minded کیا ہوتا ہے. So first learn. Because to me it's very serious کہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے پاکستان کے بزرگ خادم پر الزام لگانا شروع کر دے. اس میں یہ مسئلہ ہو گیا, اس میں یہ مسئلہ ہو گیا. ابھی سر نے بھی کہا nobody is perfect. So اس لیے I would love to answer this question, but if you have a real genuine proof کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ is in I mean sadly speaking if he's not kingdom minded, then پھر چرچ کون سے آپ نے جانا ہے. آج کے دور میں کس چرچ میں لوگ جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتا ہے. ہمارے ملک کو ٹی وی منسٹری برباد کر رہی ہے, میس میڈیا نے ہمارے ملک کو برباد کیا ہے. ہم شہرت یافتہ بننا چاہتے ہیں اور شہرت یافتہ کے ساتھ فوٹویں بنوانا چاہتے ہیں. So this is our problem. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مسیح کی مانند کرائسٹ لائکنس پہ کام نہیں کیا. ہمیں شہرت چاہیے, ہمیں دولت چاہیے, ہمیں بڑے گھر چاہیے, گاڑیاں چاہیے, ایسوں کے ساتھ ہم ملنا, ایسے چرچ ہم جانا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں ان کے پاس بلاوا بھی ہے یا نہیں.
I don't know. I'm not judging anybody. I'm not a judge. My Christ is judge. So isliye, please, it's a good question if your motive is right, and it's a terrible question if your intention is wrong. अगर आप नियत ठीक नहीं है तो फिर ये बहुत भयानक सवाल है, इसको अवॉइड कीजिए प्लीज। जल्दी से वो सेकंड क्वेश्चन, I will finish it, quickly.